ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ عورتیں رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف کرتی ہیں، کیا وہ اعتکاف مسجد میں کریں گی یا وہ اعتکاف گھر میں کریں گی؟ اب بعض لوگ رمضان المبارک کے ان دنوں کے اندر باقاعدہ منبر و محراب کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ عورتیں بھی مسجد میں ہی آ کر اعتکاف کریں گی، گھر میں ان کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے بہتر اور مستحب یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی اس نے جو نماز کے لیے جگہ مخصوص کی ہو وہاں پہ اعتکاف کرے گی، اور وہی جگہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہوگی۔ یعنی جس طرح نماز کے لیے اس کی گھر والی جگہ مسجد ہی قرار دی گئی ہے اور مسجد کے حکم میں ہی ہے اور مسجد کا ہی اس کو ثواب مل جاتا ہے، تو اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی اس کے گھر کی جگہ کو مسجد کے حکم میں ہی قرار دیا جائے گا جو اس نے نماز کے لیے خاص کر متعین کی ہو، اور اگر مخصوص نہ ہو تو پھر اعتکاف کے لیے وہ ایک جگہ مخصوص کرے اور پھر وہاں پہ اعتکاف بیٹھے۔ مسجد میں اگر اعتکاف بیٹھے تو وہاں پہ اختلاط کا خدشہ بھی ہے، اور جیسا بے حیائی کا زمانہ ہے، بے حیائی عام ہے، فاسق اور فاجر قسم کے لوگوں سے خطرہ ہے، اور پھر اس طرح بہت زیادہ اختلاط کا اور مرد و زن کے اختلاط کے خدشے کی وجہ سے اور فتنہ و فساد کی وجہ سے عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر جو مخصوص جگہ ہے وہاں پہ اعتکاف کرے گی۔ اور ہمارے جو فقہائے کرام ہیں ان کا استدلال یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کہ جس دور کے اندر عورتیں باقاعدہ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھتی تھی، اس زمانے میں بھی عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ پسند قرار دیا گیا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترغیب و ترہیب میں ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوق بہت اچھا ہے، لیکن تمہارا گھر کی کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھنا، کمرے کی کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھنا کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا جو ہے اس سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھنا، اور مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے صحن میں نماز پڑھنا۔ یعنی جتنا عورت چھپتی چلی جائے گی، پردہ کرتی چلی جائے گی، اتنا ہی اس کے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر اپنے کمرے کے ایک کونے کے اندر جہاں اندھیرے والی جگہ تھی وہاں جگہ مخصوص کر لی تھی اپنی نماز کے لیے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے جس طرح اس کی نماز کے لیے گھر کی جگہ کو مسجد کے حکم میں قرار دیا گیا اور پسند کیا گیا، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی اس کی گھر کی مخصوص نماز کی جگہ کو ہی مسجد کے حکم میں قرار دیا جائے گا، اور وہ وہیں پہ اعتکاف کرے گی۔ مسجد میں اعتکاف کرنے سے چونکہ فتنہ و فساد کا بہت زیادہ خدشہ ہے، اس وجہ سے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گی۔ بعض لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ جناب وہ مسجد میں اعتکاف کرے، گھر میں اس کا اعتکاف ہوگا ہی نہیں۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ اقدس کے اندر آپ نے عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے سے بھی منع کر دیا تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات کو اور ان حالات کو جو پیش آ رہے ہیں اور جتنا فتنہ و فساد عام ہو رہا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو ملاحظہ فرماتے اور بے پردگی کو، تو آپ بھی منع فرما دیتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول ہیں، وہ سمجھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا تھا، تو وہ زمانہ کہاں اور آج کا زمانہ کہاں؟ اگر اس زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تو آج کا زمانہ جو ہے اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ اس زمانے کے اندر فتنہ و فساد کا اور بے پردگی کا اور اختلاط کا خدشہ ہے۔ اس وجہ سے عورت جو ہے اس کا گھر میں اعتکاف کرنا ہوگا، اس کو مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے فقہائے کرام نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا، اور شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے المبسوط میں لکھا، فرمایا حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوایا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی خیمہ لگوایا، حضرت زینب، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی خیمے لگوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ اعتکاف کے لیے خیمے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ رکھتی ہو؟ آپ نے خیمے اکھاڑنے کو حکم دے دیا، اور خود بھی اعتکاف پھر اس عشرے کا جو ہے وہ نہ کیا، حتیٰ کہ شوال کے پہلے عشرے کے اندر آپ نے اعتکاف کیا۔ یعنی اگر اس دور کے اندر کہ جب عورتیں جماعت کے لیے مسجد میں آ سکتی تھیں، اس دور میں اگر عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، تو اس زمانے میں عورت کا مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا کس طرح شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ
اللہ علیہ آپ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی اس کے اندر لکھا، فرمایا ازواج مطہرات اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسجد میں اعتکاف کرنا ناپسند کیا اور خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا، اسی وجہ سے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اعتکاف کرتی تھیں، لیکن اپنے مکانوں میں اپنے حجروں کے اندر کرتی تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ